اب ظالم لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے قوم لوط کا ذکر ہے. وہ بے حیائی میں ملوث تھے. عبرت ہے کہ اگر گناہ کیے تو اللہ غضب فرمائے گا، شدید عذاب دے گا، اور اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، سچی پکی توبہ کر لی تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے، مہربان ہے. دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی، فحاشی عریانی، بے پردگی کے سیلاب سے محفوظ فرمائے. ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اور رب العالمین ہمیں خوب خوب قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فلما پس جب جاء آئے آل لوط علیہ السلام کے گھر المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے، قال حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انکم قوم منکرون، بے شک تم اجنبی لوگ ہو. فرشتے انسانی شکل میں گئے اور آپ کی قوم مسافروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی. فرشتوں نے حسین اور خوبصورت نوجوانوں کی شکلیں اختیار کی تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام پر اس قدر افسوس طاری ہوا کہ آپ کی اس طرح توجہ نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں. آپ کو اس قدر فکر ہونے لگی کہ میری قوم کو اگر معلوم چل گیا تو یہ میرے مہمان ہیں، اور میں اگر اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکوں گا تو کس قدر مجھے شرمندگی ہوگی. قالو، تو فرشتے بولے، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب کے بارے میں آپ کی قوم شک کرتی ہے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ضرور ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیے گا، اور دیگر جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں انہیں بھی لے کر آپ روانہ ہو جائیے گا. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے گا. اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو آگے چلائیے گا، آپ پیچھے چلیے گا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حکم ملک شام کو جانے کا تھا. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا گیا آپ کے مومن جو رشتہ دار ہیں یا دیگر جو مومنین ہیں ان میں سے جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. تو جو مومنین تھے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، لیکن حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ وہ منافقہ تھی. اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، پتھروں کی بارشیں برس رہی ہیں. تو اس نے کہا، ہائے میری قوم. یہ کہنا تھا کہ ایک پتھر اسے آ کر لگا اور یہ ہلاک ہو گئی. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس معاملے کا فیصلہ فرما لیا. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ اس قوم کی جڑ
صبح کے وقت کاٹ دی جائے گی، یہ قوم جڑ سے مٹا دی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بے حیائی، فحاشی، عریانی میں مبتلا تھی۔ وہ بڑے گندے کام کرتے تھے، بڑے گندے لوگ تھے۔ بے حیائی میں مبتلا لوگوں کے لیے، جن کی نگاہیں گندی ہیں، جن کے ذہن اور دل گندے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ ذہنی پاکیزگی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ذہنی پاکیزگی کے لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو ذہن کو گندا کرتے ہیں، وہ فلم ہو کہ ڈرامہ ہو یا اس طرح کے وسیل، ایسے میگزین، ایسے ڈائجسٹ کہ جو ذہن کو گندا کرتے ہیں، ان کو دیکھنا اور پڑھنا گویا کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر کے لوگ خوشی خوشی آئے۔ جب وہ فرشتے مہمان بن کر آئے، آپ کی زوجہ کسی کام سے نکلی اور وہ منافقہ تھی، اس نے اپنی قوم کو جا کر بتا دیا۔ قوم خوشیاں مناتے ہوئے، چیختے چلاتے بڑے خوش ہو کر ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا۔ قال، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس تم مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کی توجہ نہ تھی کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنا فرشتہ ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے تم مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا، قالوا، وہ بولے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ سارے جہان والوں کی فکر آپ نہ کیا کریں؟ آپ نے انہیں مہمان کیوں بنایا، اور آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ آپ ہٹ جائیے۔ وہ جو کام کرنا چاہتے تھے، آج کل وہی کام یورپ اور امریکہ میں قانونی طور پر کئی ممالک ایسے ہیں جس میں قانونی اجازت ہے، اور اسے اگر روکنے جائے کوئی تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اسے بیکورڈ قرار دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے انسانی آزادی کے خلاف ہے۔ آج یورپی اقوام، مغربی اقوام، کافر ایسے ہی گندے کاموں میں ملوث ہیں اور اسے آزادی کا نام دے رہے ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اولم ننہک عن العالمین، آپ کو ہم نے نہیں کہا، آپ کو ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ سارے جہان کی فکر نہ کیا کریں، ہم جانیں اور ہمارے کام جانیں، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مرد کے قریب آئے غلط نیت کے ساتھ، یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا، جانور بھی ایسی بے حیائی نہیں کرتا، تم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شادی کو جائز رکھا، تو تم عورتوں سے نکاح کرو، شادی کرو۔ لیکن یہ قوم اس برائی میں ایسی مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسے آج مغربی اقوام میں بھی لوگ ہیں کہ جو شادی کرنے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک شادی کرنا ایک فضول کام ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ مرد سے تعلقات رکھتے ہیں، عورتیں عورتوں سے رکھتی ہیں، بلکہ اگر مرد عورت سے تعلق بھی رکھے تو دوست بنا کر رکھتا ہے، وہاں شادی کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کرے، شادی کرے، تو چونکہ ماحول اس قدر برا ہو چکا، تو نکاح کی صعوبتیں برداشت کرنا، حقوق ادا کرنا،
بال بچوں کے اخراجات پورے کرنا، ایسے چکر میں کون پڑے؟ اس لیے اکثر مغرب میں اور کافروں کے یہاں اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اب پاکستان میں بھی طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی، اور طلاق کی شرح بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بے حیائی ہے۔ میں اشارتاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی ٹی وی کی اسکرین پر بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی عورت سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک نئے نئے چہرے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کامیاب نکاح وہ ہے کہ جس میں بیوی اپنی نگاہیں اپنے شوہر تک محدود رکھے اور شوہر اپنی نگاہیں اپنی بیوی تک محدود رکھے، اور نگاہوں کی حفاظت کی جائے تو وہ نکاح سب سے کامیاب ہے۔ جس قدر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، اور جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں اور ہم ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جو ان باتوں کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی کینسر سے نفرت کرے اور کہے کینسر بڑا خطرناک مرض ہے، لیکن جو چیز کینسر پیدا کرتی ہے وہ اسباب کو وہ ختم نہ کرے، تو یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ انسان کا ذہن گندا ہو جائے تو وہ بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے، ظالم بھی بن جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے، اور جس کی یہ کیفیات ہوں وہ نہ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ خود غرض بن جاتا ہے، اسے اپنے مقصد کے علاوہ اپنے مفاد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور جس کا ذہن پاکیزہ ہو، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے خصوصاً ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ قولا، آپ نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ نبی کی حیثیت اپنی قوم میں روحانی باپ کی طرح ہے، تو یہ سب میری روحانی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو نکاح کرو، شادی کرو، ایک جائز طریقہ اختیار کرو۔ لیکن وہ جائز طریقے کو اختیار نہ کرتے حرام میں مبتلا ہوتے۔ آج یورپ میں یہ بات ہے کہ وہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کو، اول تو وہ خود نکاح سے اور شادی سے عاری ہوتے ہیں، لیکن اگر مسلمان وہاں پر ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرے اور دونوں کے حقوق ادا کرنے کو بھی تیار ہو تو مغربی اقوام اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، وہاں پر قانونی پابندی ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جتنی وہ گرل فرینڈ رکھنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو حرام کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور شریعت نے جو اختیار دیا کہ اگر مرد ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو 4 تک اس کی اجازت ہے، تو جو شریعت نے جائز قرار دیا ان کو برا لگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی مرد بے حیا ہو اور وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتا ہو اور غیر عورتوں سے گفتگو کرتا ہو، چاہے وہ اس کی رشتہ دار عورتیں ہوں، تب بھی ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے کزنس ہیں، یہ تو اس کی آفس میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، یعنی حرام وہ گفتگو کر رہا، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو غیر عورت سے باتیں کرنا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، نامحرم عورت سے۔ ورنہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں اتنا اسٹریم نہیں ہونا چاہیے، اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر مرد یہ کہے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں اور میں 2 بیویاں رکھ کر دونوں کے حقوق ادا کروں گا، تو لوگ اسے حرام سے بھی زیادہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور ایک ہنگامہ اٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
فی زمانہ دوسرا نکاح کرنا اور حقوق ادا کرنا بہت مشکل امر ہے. فی زمانہ عقل مند کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. فی زمانہ لوگ پھر ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہمارے یہاں حرام سے زیادہ نفرت اس کام میں پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ نفرت حرام سے ہونی چاہیے. تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا، اے نوجوانوں نکاح کرو، اور جو نکاح نہیں کر سکتے وہ مسلسل روزے رکھیں. تو یہاں تو حضور روزے رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور یہ نوجوان ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے ذہن کو گندا کر رہا ہے. لا امرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، لا امرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں بدمست ہو گئے، یہ بھٹک گئے اور گناہوں کے نشے میں ایسے مست تھے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ تعلیم دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہمیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس انہیں صبح کے وقت زوردار آواز نے پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس ہم نے اوپری حصے کو نیچا کر دیا. جبریل امین ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اوپر لے گئے اور پھر آپ نے ان کو الٹ کر زمین پر دے مارا. ان کے آثار جو باقی تھے، ہر گھر الٹا محسوس ہوتا تھا. کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں ایسے خنرات ہیں کہ جہاں پر دیکھا جائے تو ان کے گھر الٹے محسوس ہوتے ہیں. یہ الٹے کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر سخت کنکر کے پتھر برسائے، ہر ایک پر مرنے والے کا نام لکھا تھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں ضرور فراست رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جن میں عقل ہے وہ سوچیں کہ بے حیائی کرنے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم جو ہلاک ہوئی، وہ ایسے راستے پر ہے جو راستہ قائم ہے. قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہلاک ہوئی. تو اے کفار مکہ، تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک ان تمام باتوں میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک اصحاب الایکہ ضرور ظالم تھے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام 2 قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، مدین کی طرف اور اصحاب ایکہ کی طرف. مدین کے لوگ تو زلزلے سے ہلاک ہوئے، اور اصحاب ایکہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ ان پر گرمی کو بڑھا دیا گیا، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تو یہ بے چین ہو گئے. یہ اپنے گھروں میں جو انہوں نے سرنگیں بنائی تھیں، تہخانے بنائے تھے، ان تہخانوں میں چلے گئے، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی. پھر یہ اپنی بستی سے بھاگے اور جنگل ویران کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ جنگل میں سب جمع ہو گئے. آج ٹیمپریچر دنیا کے اندر 50 ڈگری 55 ڈگری
یہ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر مانا جاتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ 50 ڈگری یا 55 ڈگری یا سینٹی گریڈ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جو عام انسانی بساط جو ہے وہ کچھ بھی کر کے اسے برداشت کر سکتی ہے. لیکن اگر ٹیمپریچر اور بڑھ جائے، مثلا 100 ڈگری ہو جائے، 200 ڈگری ہو جائے، 500 ڈگری ہو جائے، زمین پر کوئی زندہ باقی نہ رہ سکے. جب ٹیمپریچر مسلسل بڑھنے لگا تو جنگل میں آ گئے. جنگل میں ایک بادل آیا اور اس بادل کو دیکھ کر وہ سارے اس بادل کے نیچے آ گئے. بادل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. سب پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی. بہت بڑا بادل تھا، دور دور تک پھیلا ہوا تھا. یہ ہزاروں کی تعداد میں جب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل لال ہو گیا، سرخ ہو گیا اور اس نے آگ برسائی اور یہ سب جل کے راکھ ہو گئے. فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کی نافرمانی کا انہیں بدلہ دیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں ایک روشن راستے پر ہیں جسے لوگ گزرتے ہوئے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں.